السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی، اپنی معرفت کی چاشنی دے، وہ مٹھاس جو ایمان کی ہوتی ہے اور جس کے بعد اندر دل کے ایک تسلی سی آ جاتی ہے اور باہر کی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ زندگی کی اونچ اور نیچ میں انسان بالکل کام رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، بے چین نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سکون اور اطمینان ہمارے دلوں کو دے دے، کیونکہ دل جو ہوتا ہے نا وہ جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر دل کے بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو وہ پھر پورے کے پورے جسم کو قابو کر لیتی ہے۔ وہ ساری اس کی عوام ہوتی ہے۔ جو ہمارا جسم کے باڈی پارٹس ہیں نا وہ دل کے تابع ہوتے ہیں، دل کے غلام ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کچھ لوگ جب دل کی بہت زیادہ ماننے لگ جاتے ہیں دنیاوی طور پہ تو وہ ساری وہ کام کر لیتے ہیں جو دل ان کا کہتا ہے۔ لیکن اگر یہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لمٹس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لمٹس کے اندر ہو تو یہی دل بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت سمجھا دیجئے بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہیں، یعنی اصل حقیقت ان کی جو ہے وہ مجھے حقیقت ہی نظر آئے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لیے آپ کو میں نے آج دینا ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی کسی کو کسی جانور سے تشبیہ دے دیتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے نا، کتنا برا لگتا ہے۔ اگر کسی بچے کو بھی آپ کہہ دیں گے نا گدھے ہو آپ، تو وہ کہتا ہے واٹ یو کالڈ می اے ڈونکی، وائی، اس کی تو چیخیں نکل جاتی کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، مجھے کیوں کسی جانور سے ملایا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جانور سے بہت اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو شرف دی ہے، اس کو عزت دی ہے باقی سب مخلوق پہ، چاہے وہ مخلوق کتنی بڑی ہو، لیکن ایک چھوٹے سے نقطے جتنے بھی انسان جو نقطے جتنا بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور عزت بخشی ہے اور وہ ان پہ بھاری ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے، وہ ہم اچھے ہیں، ہم اللہ اس سے اچھے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شرف دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، ہم کو کہا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے لیکن ہم، اور کتنی طاقت ہے اس میں، لیکن نہیں، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ تو کوئی اس میں خاصیت ہوگی نا تو ہی تو کہا ہے نا اشرف المخلوقات، کیونکہ یہ اس کو عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو لمٹس دی ہیں، اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز دی ہے، اس کو صرف خواہشات نہیں، جیسے جانوروں کے پاس صرف خواہشات ہیں، سونا جاگنا کھانا پینا شہوت، بس دیٹس اٹ۔ لیکن انسان اگر اس لیول پر جا کر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو وہ اپنے شرف کو چھوڑ کے نیچے جاتا ہے، شرف کو اوپر ہی چھوڑ جاتا ہے اور خود نیچے چلا جاتا ہے جانوروں کی لیول کے اوپر۔ اور کچھ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم اقل، کہ کچھ تو کل انعام ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اقل، یا اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ تو میری پیاری بہنوں، سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم نہیں ہیں جانور، ہماری زندگی میں صرف کھانا پینا سونا اپنی مرضی کے چیزیں دیکھنا، صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، دنیا نہیں ہے، ہمارا فوکس اور ہماری نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہے۔ تو پھر ثابت بھی تو کرنا ہے نا کہ ہم انعام کی طرح نہیں ہیں، ہم اس شرف کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہ سوچے سمجھے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کی حقیقت کو جان جاتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو جان جاتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیوں عبادت کر رہا ہوں،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کون اس کائنات کا پالنے والا، کوئی پیدا کرنے والا، چلانے والا، ہر ایک مخلوق کو کھلانے والا، اس کی پرورش کرنے والا. چونٹی کو بل کے بیچ میں اس کا کھانا مل رہا ہے. مچھلی کو دیکھیں پانی کے اندر، چھوٹی سے چھوٹی سے مچھلی، بڑی سے بڑی چیز کا ہر چیز اس کی مہیا ہو رہی ہے. اس کے سسٹمز چل رہے ہیں، اس کی زندگی چل رہی ہے، اس کے آس پاس کے حالات واقعات، ہر چیز پرفیکٹ جیسا ماحول اس کو چاہیے بڑا ہونے کے لیے اس طرح کا ہے. کبھی انسان سوچنے لگتا ہے تو سیریسلی ایک دم دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تو آپ کی مخلوق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کس طریقے سے ان کو پالتے ہیں، کس طرح سے ہر ایک جگہ پہ کیا ایک سٹوری چل رہی ہے اور کتنی چینجز آ رہی ہیں سیکنڈز سے بھی چھوٹے ٹائم میں. ہم تو اس چیز کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ آپ کی اتنی تعریف ہونی چاہیے جیسی کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بیسیکلی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. کوئی بھی اور مخلوق جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے. اس میں اتنی خرابیاں، اتنی ویکنیسز ہیں کہ یعنی وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے. خالق ڈیزرو کرتا ہے تعریف کو. اچھا، جب مومن بندے کو کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، خدا نخواستہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ اس، بس یہ تو دنیا کا ہے، دستور ہے دنیا کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ ایسی کی ہے کہ جب اس میں کوئی تکلیف آتی ہے تو مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ہر چیز کے ساتھ، چاہے وہ خیر اور شر دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جڑی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت جڑی ہوئی ہے. اور وہ اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہے، اور اس خیر سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچ کر لے آتا ہے. وہ دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے. جیسے کچھ ملنے پہ خوش ہوتا ہے نا، ویسے کچھ چھننے پہ بھی خوشی رہتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی حکمت میری چاہت سے بڑی ہے. جو میں چاہ رہی ہوں اس سے آپ کی حکمت زیادہ بڑی ہے. اگر آپ نے لیا ہے تو آپ نے حکمت سے ہی لیا ہوگا. آپ مجھے کچھ سمجھا رہے ہوں گے، آپ مجھ سے کسی شر کو دور کر رہے ہوں گے، آپ مجھ سے قیامت کی تکلیف کو دور کر رہے ہوں گے، آپ میرے درجے بلند کر رہے ہوں گے، آپ مجھے میری کوئی غلطی بتا رہے ہوں گے. تو ایک ہی واقعے میں سے مومن کیا کرتا ہے، بہت سارے سبق بھی سیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بھی رہتا ہے. لیکن جو ہوتا ہے نا منافق، اور منافقت کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوتی ہے نا، انسان غور فکر کرے تو بندہ کہتا ہے استغفر اللہ العظیم. تو جو منافق ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ واویلا کرتا ہے. اس کو حقیقت نہیں سمجھ آتی کسی بھی واقعے کی، اور وہ جزا فضا کرتا ہے. جب ملتا ہے کچھ تو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے ملا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی بجائے اپنے اوپر لے جاتا ہے. اور جب کچھ چھنتا ہے تو واویلا کرتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز ملنی چاہیے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی اور میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس کے لیے میری پیاری بہنوں کہ ہم کو زندگی کی حقیقت سمجھ آئے، اور کوئی بھی تکلیف پریشانی آئے تو ہم اس سے سبق لیں اور اس ڈھونڈیں کہ میں نے کیا کچھ غلط کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یا میری نعمت کیوں چھنی ہے. کچھ ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت دکھا دیں چیزوں کی جیسا کہ وہ ہیں. اچھا، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ایک اور بات میں چھوٹی سی اب یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ نا ہر عبادت کو نا دنیا کے کاموں سے جوڑتے ہیں. وہ غلط بات ہو جاتی ہے.
میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی حسنہ، چاہے وہ دنیاوی حسنہ ہو چاہے اخروی حسنہ ہو، ہم مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیں، اور کہاں جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے۔ لیکن اگر ہر چیز کے ساتھ دنیا جوڑ دے انسان تو پھر خرابی ہو جاتی ہے، کہ انسان کہے او جی قربانی کیوں کر، او مشکل پریشانی آ گئی تھی تو میں ذرا صدقہ کر رہا ہوں، اور جی حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں، وہ ذرا سا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تہجد کیوں پڑھ رہے ہیں، جی ہمارا بزنس ذرا فلرش کرے اور ذرا یہ ملے۔ ہر وقت ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ چیز مل جاتی ہے یا وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے تو وہ عبادت چھوڑ دی، ختم۔ تو یہ بھی حقیقت انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتی ہوں۔ کبھی کر کے دیکھیں، اگر آپ کو دل کی ٹھنڈک چاہیے نا، دل کی ٹھنڈک، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اٹھیں رات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی تسبیح کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں قربانی دیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں آپ نے قربانی دینی ہے، اپنی چیزوں کی، اپنے پیسے کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیت کی، اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا دل اور دوسروں کا دل میں کیا فرق ہوگا۔ آپ کے دل کو کوئی ایسی حقیقت پتہ چل گئی ہے جو دوسروں کو ابھی تک نہیں پتہ چلی، اور آپ کے دل کو وہ ٹھنڈک اور وہ سکون مل گیا ہے جو لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا۔ تو اس چیز کے لیے انشاءاللہ ہم یہ دعا یاد کر لیں گے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔